ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری، مصور پاکستان اور شاعر مشرق جیسے کتاب سے ان کو نوازا گیا، تو میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں کچھ ایسی انکہی باتیں جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو علامہ اقبال کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سفید کبوتر جو ہے وہ آسمان کی فضا پہ پرواز کر رہا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے والد کی گود میں آ گیا اور بیٹھ گیا۔ یہ خواب تھا ان کا۔ تو وہ خود بھی صوفی تھے، تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو بیٹا دینے والا ہے وہ اسلام کی نمایاں خدمات سے انجام دے گا اور بہت بڑی شخصیت ہوگا۔ تو واقعی علامہ اقبال بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسلام میں برصغیر میں سب سے نمایاں کردار جو پاکستان کی شکل میں آج ہمیں ملا ہوا ہے، اس کا خواب، اس کا تصور اور اس کا پورا ایک نقشہ جو تھا نا، وہ علامہ اقبال ہی قائد اعظم کے سامنے رکھ کے گئے تھے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال بھی وہ دیدہ ور تھے جو صدیوں بعد مائیں ایسے بچے جنیں گے۔ آپ کے جو والدین تھے دونوں ہی ماشاءاللہ صوفی، بزرگ اور پرہیزگار متقی تھے۔ تو آپ کے جو والد صاحب تھے وہ کسی سرکاری افسر کے ملازم تھے۔ تو اس ملازمت میں جو سرکاری افسر تھا نا، اس کی جو کمائی تھی اس کے اندر شبہ تھا کہ اس کے اندر رشوت کی جو کمائی آتی ہے۔ تو اس بات کا جب علامہ اقبال کی والدہ صاحبہ کو پتہ چلا تو وہ اپنے ہسبینڈ کی اس کمائی سے کوئی بھی چیز لی ہوئی استعمال میں نہ لاتی تھی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفات از امہات۔ تو ماؤں کی جو سیرتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے اندر جاتی ہیں۔ علامہ اقبال کو ماں کی طرف سے یہ بھی ملا کہ کسی بھی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنی، اسی لیے کبھی بھی انہوں نے دین کے معاملے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کبھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ایک دفعہ وہ اپنے والد کا بھی قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، اور باہر سے کوئی فقیر صدا دیتا ہے، وہ کچھ مانگنے کے لیے اصرار کر رہا ہوتا ہے، بار بار سوال دراز کر رہا ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کو اس بات پر غصہ آ جاتا ہے، وہ جا کے اس کو پیٹتے ہیں۔ اس فقیر کے پاس پہلے جو کہیں سے وہ خیرات لے کے آیا ہوتا ہے اس کا جو کاسا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ پہلے والی جو خیرات ہے وہ بھی گر جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال کے والد وہاں پر آتے ہیں، وہ ان کو ساری چیز سمیٹ کے واپس کر دیتے ہیں، اور اتنے زیادہ مغموم ہوتے ہیں، اتنے زیادہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کو اپنے پاس بلا کے ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا، حشر کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمام صدیقین، شہداء اور تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمین وہاں پر جمع ہوں گے، تو اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ہم نے ایک بندہ مسلم تیری نگہداشت میں اور تیری فرزندگی میں دیا تھا، تم اس کی بھی صحیح طرح سے نگہداشت نہ کر سکے اور اس کو بندہ نہ بنا سکے، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ تو یہ جو عشق تھا، یہ جو محبت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ جو لگاؤ تھا، یہ علامہ اقبال کو آپ کے والدین سے ہی ملا تھا۔ یہ جو قصہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، اس کا تذکرہ علامہ اقبال نے اپنی نظم میں بھی کیا ہے، اور یہ پورے واقعے کو اسی طرح سے انہوں نے فارسی میں لکھا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ان کے بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی اس بات کو دیر نہ کریں، اس بات میں کہ ابھی بڑا ہو جائے گا تو پھر سیکھ لے گا، بڑا ہو جائے گا تو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا اگر والدین اس پر پوری توجہ نہیں کریں گے۔ جس طرح ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے نا کہ ہم نے تو اپنے بیٹوں کی، یا کچھ علامہ صاحبان یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو تو گھٹی بھی صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو گھٹی ہوتی ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ والدین کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اگر بندہ بھٹک جائے، بچہ بھٹک جائے، کسی اور راستے پہ چل جائے، تو اس میں بھی ٹوٹل ماں باپ کا ہی قصور ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے ان کو بات سکھائی نہیں ہوتی جس پر اس کے بچے نے بعد میں زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو سچ میں علامہ اقبال بڑے باکمال شخص تھے۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو دنیا فانی سے کوچ کرنے سے 10 منٹ پہلے انہوں نے یہ قطعہ لکھا تھا: سرور رفتہ آید کے نہ آید، نسیم از حجاز آید کے نہ آید، سر آمد روزگار ای فقیرے، دیگر دانائے راز آید کے نہ آید۔